بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے قرآن کے سلسلے میں جو آڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کا انٹروڈکشن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہمارے بہت سے مسلم نوجوان اور بہت سے غیر مسلم دوست اکثر یہ شکایت کرتے تھے کہ ہم قرآن کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں مگر بات پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر جب ہم نے اس کی وجہ پتہ لگانا چاہی تو جو باتیں سامنے آئیں اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر لوگوں کا دھیان اس بات کی طرف نہیں ہوتا کہ قرآن 23 سال کے لمبے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ موقعوں پر نازل ہوا یعنی اترا یعنی اوترت ہوا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اپنی موجودہ شکل میں یعنی کاغذ کے پیجز پر لکھا ہوا یا چھپا ہوا اور 2 دفتیوں کے بیچ میں بائنڈ کیا ہوا ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آج یہ قرآن وہی قرآن ہمارے سامنے ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن 23 سال کے لمبے عرصے میں کچھ کچھ کر کے نازل ہوا۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص فرشتہ جس کا نام جبریل تھا الگ الگ موقعوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا رہتا تھا اور قرآن کی آیتیں یا ورسز یا پنکتیاں پہنچاتا رہتا تھا۔ دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دے رکھا تھا کہ وہ ان آیتوں کو اپنے خاص شاگردوں کے ذریعے لکھواتے رہیں۔ وہ آیتیں لکھی جاتی رہیں، کبھی کاغذ پر، کبھی چمڑے پر، کبھی پتھر پر، کبھی پتوں پر، اس طرح سے وہ لکھی جاتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں تو قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی آیتوں کے ٹاپک بدلتے رہتے ہیں، جلدی جلدی بدلتے ہیں۔ کیوں بدلتے ہیں؟ کیونکہ یہ آیتیں ایک بار میں نہیں آئیں بلکہ 23 سال کی لمبی مدت میں کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی 2 آیت، کبھی 5 آیت، کبھی 1 آیت، اس طرح سے نازل ہوئی یا اللہ کی طرف سے حضرت محمد کے پاس آئی۔ تو ایک وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ قرآن 23 سال کی لمبی مدت میں آیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ 23 سال کی لمبی مدت میں آیا، اس لیے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کن حالات میں وہ آیتیں آئیں۔ حالات بدلتے رہتے تھے تو آیتوں کا ٹاپک یا وشے یا موضوع بدلتا رہتا تھا۔ کبھی چاند کے مسئلے پر آیت آئی تو کبھی اس کے سے الگ ہٹ کر روزے کے بارے میں آیت آ گئی، کبھی اس سے الگ ہٹ کر نکاح کے بارے میں آیت آ گئی، کبھی اس سے الگ ہٹ کر جنگ کے بارے میں آیت آ گئی، کبھی اس سے الگ ہٹ کر صلح کے بارے میں آیت آ گئی۔ تو جب حالات بدلتے تھے ان حالات کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جن میں آیتیں نازل ہوئیں۔ اگر ہم ان حالات کو، اس پرشٹھ بھومی کو نہیں جانیں گے کہ جن میں آیتیں نازل ہوئیں تو بہت ممکن ہے یا تو ہمیں آیت سمجھ میں ہی نہ آئے یا پھر یہ کہ ہم اس کا غلط مطلب اور غلط نتیجہ نکال دیں۔ تو ہوا بھی ایسا ہے، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ آیت کس کے بارے میں اور کہاں پر نازل ہوئی۔ کچھ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن کو جنرلائز کیا جاتا ہے، یعنی وہ آیت کہی جاتی ہے مفسرین علماء، بلکہ اس سے بھی پہلے خود حضرت محمد نے کہہ دیا کہ یہ آیت صرف اسی خاص موقع کے لیے نہیں بلکہ یہ عام ہے، جنرل ہے، سبھی موقعوں کے لیے۔ کچھ آیتیں کسی خاص موقع یا کسی خاص آدمی کے بارے میں آتی تھیں، وہ اسی تک لمیٹڈ رہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا تو ہوتے ہوتے کہیں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل ہوتی تھی۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ سمجھ لیتے تھے کہ اب ایک چیپٹر یا ایک سورہ ختم ہو گیا ہے اور نیا سورہ یا نیا چیپٹر شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کا ہر چیپٹر یا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت سے، کہ جس کا ٹرانسلیشن ہے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے، یہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس سے سمجھ لیتے تھے کہ اب ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، ایک ادھیائے، ایک چیپٹر ختم ہوا، دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ قرآن کو نہیں سمجھ پاتے، اس کا ٹرانسلیشن جب پڑھتے ہیں تو نہیں سمجھ پاتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہ
ہم قرآن کا جب ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس میں پروناؤنس کا یا ضمیروں کا ترجمہ ویسے کا ویسے ہی کر دیا گیا ہے، تو پھر ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ مثلاً کوئی بات اگر کہی گئی تو کس نے کہی۔ مثال بھی دے رہا ہوں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، ان کے زمانے کا ایک بادشاہ جو ڈکٹیٹر تھا جس کا نام تھا فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسلام کی طرف یا یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، بلایا، اور پھر ایک بہت بڑا لمبا واقعہ جو قرآن میں کئی جگہ آیا۔ یہ واقعہ یہیں پر نہیں ختم ہوتا اور یہیں سے شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی ہے، اس سے بعد بھی ہے۔ اب جب اس واقعے کو قرآن میں کئی جگہ آیا تو جب آتا ہے تو یہ نہیں پتا چلتا، وہاں پر قالا 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 بار بار لکھا ہوا ہے، کہا 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 کہا، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا ترجمہ پڑھنے سے کہ کس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون نے کہا یا اللہ نے کہا یا حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون نے کہا یا حضرت موسیٰ کی امت کا ایک جادوگر سامری نے کہا یا پھر کسی اور انسان نے ان کی امت کے کہا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ ترجمے کو سمجھ نہیں پاتے۔ تیسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں کہیں کہیں آیتوں کی ترتیب یعنی سیکوینس وہ نہیں ہے کہ جس سیکوینس میں وہ آیتیں اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، بلکہ ایسا بہت سے موقعوں پر ہوا کہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت محمد نے کہا کہ فی الحال جو چیپٹر یا جو سورہ چل رہا ہے اس آیت کو اس میں نہ رکھو، بلکہ جو اب آیت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے جو نازل ہو چکا سورہ، پہلے جو آ چکا سورہ یا ادھیائے، اس کی فلاں آیت کے بعد اس آیت کو رکھو لے جا کر۔ تو وہ شاگرد لوگ وہاں پر اسے لکھ دیتے تھے اور کرتے تھے۔ البتہ ایسا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ کل ملا کر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ موجودہ قرآن میں جو سیکوینس آیتوں کا ہے، یاد رکھیے گا آیتوں کہہ رہا ہوں، آیتوں کا ہے، وہ نہیں ہے کہ جس سیکوینس میں وہ نازل ہوئی تھی۔ البتہ یہ کچھ جگہوں پر ایسا ہے، سب جگہ پر ایسا نہیں ہے۔ تیسری وجہ کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن نہیں سمجھ پاتے یا ترجمہ نہیں سمجھ پاتے، کہیں کہیں پر قرآن کے جملے بہت لمبے ہیں جس کی وجہ سے نئے پڑھنے والے کو بات سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس سب کے علاوہ ہر زبان میں کسی بات کو کہنے کا اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، سنٹیکس آپ سمجھتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی آپ اگر بالکل لٹرل ترجمہ یعنی لفظی ترجمہ، شابدک انواد پڑھیں تو آپ کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ وجہ تھیں جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن نہیں سمجھ پاتے یا اس کا ترجمہ کہیں کہ نہیں سمجھ پاتے۔ انہی سب باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے یا میں نے ایک کتاب تیار کی جس کی زبان آسان ہو اور جس کے ذریعے سے قرآن کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ اسی لیے ہم نے اس کتاب کا نام رکھا قرآن کا سمجھنا ہوا آسان۔ یہ کتاب اردو میں بھی اویلیبل ہے اور ہندی میں بھی اویلیبل ہے۔ آپ اس کتاب کو اگر لینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.imamiyayouth.in۔ میں دہراتا ہوں www.imamiyayouth imamiyayouth.in۔ اس پر جا کر کے آپ قرآن کا سمجھنا ہوا آسان کو آرڈر کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایڈریس مل جائے گا۔ کتاب کی قیمت فرسٹ ایڈیشن کی 300 روپے ہے، چاہے اردو میں ہو چاہے ہندی میں، دونوں کا کی قیمت 300 روپے ہے۔ آپ وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں آئیے کتاب کے بارے میں بات کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، آڈیو ایپیسوڈز، ان کی کیا باتیں، ان میں کیا فیچرز ہوں گی۔ قرآن کی چنندہ آیتوں کو سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ کتاب میں ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی کتاب میں ساری قرآن کی آیتیں نہیں ڈسکس کی گئی ہیں، صرف چنندہ آیتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ آج کے نوجوان کو بآسانی ایک جھلک مل جائے اور ایک آئیڈیا ہو جائے کہ قرآن موٹے طور پر کن چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر ہم ساری آیتوں کو ڈسکس کرتے تو کتاب موٹی ہو جاتی اور پھر آج کا نوجوان اتنی فرصت شاید اسے نہ ہو کہ وہ پوری کتاب پڑھ پائے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں، اس چیپٹر میں بھی، اس چیپٹر میں بھی، اس چیپٹر میں بھی، تو اس ریپیٹیشن کو بھی ہم نے یہاں پر کم کر لیا تاکہ یہ بات کو ایک ہی بار کہیں اور نوجوان کو
جلدی سے یہ آئیڈیا مل جائے کہ قرآن موٹے طور پر کس چیز کے بارے میں یا کن چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دوسری فیچر اس کتاب کی یہ ہے کہ کتاب میں جن آیتوں کا ترجمہ آسان تھا، ایگزیکٹلی ویسے ہی ترجمہ ہم نے آسان زبان میں، البتہ پھر سے ترجمہ کہہ لیں کہ کیا آسان زبان میں، اور ایگزیکٹلی لٹرل ترجمہ ہی پیش کر دیا۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی تھیں کہ جن کا اگر ویسے کہ ویسے ہی ترجمہ ہم پیش کرتے تو پھر ایک نیا پڑھنے والا یا ایک نوجوان سمجھ نہ پاتا، اس لیے ہم نے اسے اپنی زبان میں پیش کیا۔ پہلے والے کو عربی میں کہا جاتا ہے منطوق کلام، یعنی ایگزیکٹلی وہی ترجمہ، لیکن دوسرے والے کو مفہوم کلام یا یہ کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہم نے کیا اور پیش کیا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تیسری فیچر یہ ہے کہ ہم نے اگر ایک طرف کچھ آیتوں کو کم کیا یعنی اسکپ کیا تو دوسری طرف کچھ آیتوں کو ایلیبوریٹ کیا، جن کو ہم نے پیش کیا انہی آیتوں کو تھوڑا سا تفصیل میں بیان کیا، ان کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی تاکہ جہاں جہاں پر غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو وہ غلط فہمی نہ ہونے پائے۔ مثال میں آپ کو اس کی دے دوں، بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو غلط فہمی ہے یہ کہ قرآن یا اسلام مار کاٹ سکھاتا ہے، وائلنس کا مذہب ہے، وہ کچھ آیتیں لے لیتے ہیں قرآن کی اور اس کو کوٹ کرتے ہیں، جبکہ بہت سی آیتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے ان آیتوں کو جو الگ الگ چیپٹرز میں آئی ہیں یا پھر جو آیتیں موجود بھی ہیں ان کو ایلیبوریٹ کر کے سمجھایا ہے کہ آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، اس کو اس طرح سے سمجھیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پرشٹھ بھومی یا پس منظر یا بیک ڈراپ کو بھی سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آیتیں کس کے بارے میں اور کیا کہہ رہی ہیں، اور پھر آپ کو غلط فہمی نہیں ہوگی۔ چوتھی فیچر یہ ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھیں تو اگر آپ ایوریج ریڈر ہیں تو 10 سے 15 منٹ میں قرآن کے ایک پارے کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک پارے میں کیا بات کہی گئی۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، یا ایسے کہہ لوں 30 پارٹ ہیں۔ البتہ یہ پارٹ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں پڑھنے کی آسانی کے لیے 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ حضرت محمد کے زمانے میں جو ڈویژن تھا وہ سوروں یا چیپٹر کی شکل میں تھا، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن میں 114 سورے یا 114 چیپٹرز ہیں، ادھیائے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں آپ کو ایک جھلک مل جائے، آپ 10 سے 15 منٹ میں آپ ایک پورے پارے کو جان سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا 30واں حصہ 10 سے 15 منٹ میں جان سکتے ہیں کہ اس میں موٹے طور پر کیا کہا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کتاب بہت پسند کی گئی، یہاں تک کہ بہت سے غیر مسلموں کا فون آیا یا پھر انہوں نے زبانی طور پر ہم سے آ کے کہا کہ کتاب بہت اچھی ہے، بہت سراہا، اور کہا کہ اس سے پہلے ہم نے کئی بار قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی اس کے ٹرانسلیشن کو، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہم قرآن کو بآسانی سمجھ پا رہے ہیں اور یہ جان پا رہے ہیں کہ قرآن کن ٹاپکس کے بارے میں کیا کیا بات کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان آڈیو فائلز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ہم اب ریکارڈ کر رہے ہیں اور جس کو آپ ہماری ویب سائٹ imamiyayouth.in سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر اس کا لنک ہوگا جس لنک کے ذریعے آپ ان آڈیو فائلز کو سن سکتے ہیں۔ میں دہرا دوں اپنی ویب سائٹ کو www.imamiyayouth.in۔ اس سائٹ پر آپ جائیں گے تو آپ کو لنک مل جائے گا ان آڈیوز کا اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کتاب کو بہت پسند کیا گیا، اس کی بہت آوبھگت ہوئی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کتاب کے کنٹینٹ کو آڈیو شکل میں بھی پیش کریں، جسے پوڈ کاسٹ کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ سوچ لیا تھا پہلے ہی سے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈ بنائیں گے، 15 سے 20 منٹ کی ایک کڑی ہوگی کہ جس میں ہم قرآن کی خاص باتوں کو ڈسکس کریں گے، اور جہاں پر ایلیبوریٹ یا وستار کرنے کی پھیلانے کی ضرورت ہے وہاں پر پھیلائیں گے بھی۔ تو ہم نے یہ آڈیو فائلز تیار کی ہیں پوڈ کاسٹ، اور انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے جلدی۔ لیکن ہم جیسا ابھی میں نے بتایا میرے سامنے ایک کانسٹرینٹ یہ ضرور تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ 15 سے 20 منٹ کی ہی ایک کڑی ہو اور ایک کلپ یا ایپیسوڈ 15 سے 20 منٹ کی ہی ہو،
تو اس کانسٹرینٹ کی وجہ سے پھر بھی ہم کہیں کہیں پر بہت سی آیتوں کو چاہتے تھے کہ اور پھیلائیں، یا بہت سی آیتوں کو نہیں پھیلا سکے، صرف ترجمہ ہی اس کا پیش کر کے رہ گئے۔ لیکن کوشش کل ملا کر کے بس یہ تھی کہ آپ کو ایک جھلک مل جائے کہ قرآن کن چیزوں کے بارے میں اور کیا بات کرتا ہے، اور موٹے طور پر قرآن کا مقصد کیا ہے اور اس کی ٹیچنگز کیا ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آڈیو کلپس پسند آئیں گی اور اس کے ذریعے آپ کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ سب کچھ ہماری ویب سائٹ پر www.imamiyayouth.in پر اویلیبل ہے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔